بی پی جو ہے وہ اب نارمل آیا. اب انسان جو ہے وہ سوچے گا اس بات پر کہ یار 2 دفعہ تو نارمل ریزلٹ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہے. بولیے یہی سوچیں گے نا. اب ساتھ ایک ہلکا سا خیال یہ بھی ہوگا، نہیں یار 1 دفعہ تو مشین نے کہا یہ اب نارمل ہے، تو ہو سکتا ہے میرا بی پی جو ہے وہ اب نارمل ہو. ان کیلکولیشن جو مشین نے دیے 2 دفعہ اس نے نارمل دیے، 1 دفعہ اس نے اب نارمل دیے. لیکن زیادہ توجہ اس طرف جائے گی، نہیں میں بالکل نارمل ہوں، میں ٹھیک ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک احساس ایسا رہے گا ضرور، نہیں یار ہو سکتا ہے مشین کا 2 دفعہ کا رزلٹ ٹھیک نہ ہو، 1 دفعہ کا ٹھیک ہو. یعنی یہ جو چیز ہے جس میں کنفرمیشن نہیں پائی جاتی ہے، جس میں یقین نہیں پایا جاتا، ایک گمان ہلکا سا موجود ضرور رہتا ہے، نہیں یار ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو اور ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، اس کو گمان کہا جاتا ہے. اور یہ جو گمان ہے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. گمان اچھا بھی ہوتا ہے اور بولیے برا بھی ہوتا ہے. اچھے گمان کو دین میں کہتے ہیں حسن ظن. کیا کہتے ہیں بولیے؟ حسن ظن، کسی کے متعلق اچھا سوچنا، اچھی سوچ رکھنا، پازیٹو سوچ رکھنا. اور برے گمان کو ہماری اردو میں کہا جائے گا بدگمانی کرنا. کیا کرنا؟ بدگمانی کرنا. اب یہ جو چیز ہے حسن ظن رکھنا یا بدگمانی رکھنا، یہ انسان کے اپنے اوپر جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بہت سے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا گمان قائم کر لیتے ہیں جو صرف آپ کی اپنی ذہنی سوچ ہے. ان کو الگ الگ بٹھا دے دونوں، جو آپ کی اپنی ذہنی ایک سوچ ہے، اور جب آپ نزدیک جاتے ہیں یا معاملے کا کھوج لگاتے ہیں یا معاملے کی تہ میں اترتے ہیں تو بات کچھ اور نکل آتی ہے، پھر سوائے شرمندگی کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. اس بدگمانی کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنی زیادہ بدگمانی بھی پھیلاتے ہیں کہ گھروں میں طلاقوں تک نوبت جا پہنچتی ہے. دین سے ہم اتنا دور ہیں اس معاملہ کے اندر کہ بات کرنے سے پہلے سوچنے کا رواج موجود نہیں. 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے کی باتیں ہیں. اگر آپ میری اس بات کو سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر تو کوئی شخص جو بات کو سوچ کر کرنے کا عادی ہے، یا اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ دین بات کرنے کا بھی سلیقہ بتاتا ہے، آپ یقین کر لیں اس کے لیے میری یہ باتیں لاکھوں کی ہیں، لاکھوں کی باتیں ہیں یہ. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ بس اپنے نفس میں یا اپنے من میں یا اپنے جی میں جو آتا ہے وہی کرتا چلا جاتا ہے، اس کو شاید ان باتوں کی اس اہمیت کا احساس نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے احساس دلایا ہے مسلمانوں کو. اب ایک مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں. آپ سڑک پر کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑی جو ہے وہ سڑک سے گزری. اچھی قیمتی گاڑی جو عام لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. اب یوں کہہ لیں فراری گزری وہاں سے. یا جو بندہ ہمیشہ چھوٹی اور ہلکی گاڑی پہ رہا ہے اس نے دیکھا پاکستان میں سڑک پر کھڑا تھا بڑی اعلیٰ درجے کی ایک پراڈو جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے گزری جی، یا کوئی بی ایم ڈبلیو گزری، یا کوئی بڑی ایم ایل اور سی ایل کے جو ہے وہ گزری، مرسڈیز والوں کی بڑی اچھی اعلیٰ قسم کی گاڑی گزری. وہ بندہ سڑک پر کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ یار یہ گاڑی تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بہت کم لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں. اس نے جو اپنا خیال ظاہر کیا وہ یہ تھا نہ کیا ہو یار جنی دیر تک نہ آرام نہ کمائیے تے جنیاں گڈیاں لین نہیں آندیاں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے گمان. یعنی جو فوری تبصرہ جو ہمارا ملیو ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے،
اس میں ہم ایسے ہی لوگ ہیں. بھائی وہ اچھی گاڑی گزری تو ساتھ ہی یہ تبصرہ کر دیا یار جنی دیر تک آرام نہیں نہ کمائی دا این دی گڈی لین نہیں جی ہوندی. اچھا آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں, یہاں پر آپ بگدوئی کی طرف گئے یا کسی دوسرے علاقے کی طرف گئے, بڑے اعلیٰ کلاس کے ویلے اور بڑی اچھی خوبصورت کوٹھی, کروڑوں روپے لگا کر کسی نے مکان بنایا. اب خبر ہی نہیں کہ یہ ہے کون, اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے, اس کا سورس آف انکم جو ہے وہ کیا ہے, اس چیز کی خبر نہیں کہ وہ کس طرح مال کو کما رہا ہے. بس گزرے دیکھا 2 3 4 5 کروڑ کا عظیم محل کسی کا کھڑا ہے, ہم پاس سے گزرتے ہوئے ہم نے یہ بات کی یار جنی دیر تک چرس نہ ویچو این کوٹھیاں بن دی ہیں نیچے. یہ ہوتا ہے گمان, ایک خیال بازار کر دینا, اگلے بندے کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ ہے کیسا. جس طرح یہ امکان موجود ہے اس کو بس گمان کہتے ہیں. اگر یہ امکان موجود ہے کہ اتنی اچھی گاڑی لینے کے لیے جو ملینوں میں آتی ہو بندہ حرام کمائے تو پھر ملتی ہے, یہ گمان ہے نا, اس کو گمان کہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی تو پاسبل ہے کہ اس نے جو گاڑی لی ہے وہ مکمل طور پر حلال کے پیسوں سے لی ہو. پاسبل ہے یا نہیں بولیے, کیا حلال کا پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا؟ حلال میں تو برکت ہی بڑی ہوتی ہے. اگر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ حرام کمائی کرتے ہیں, تو جب ہم نے کسی کی محل نما کوٹھی دیکھی, بڑا اعلیٰ مکان دیکھا, تو ہم نے فوری تبصرہ کر دیا بھائی جہاں پر یہ آپشن ایک موجود ہے کہ بندہ جو ہے وہ حرام سے کماتا ہے پھر اتنے پیسے ہوتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اسی لمحے میں یہ آپشن بھی تو موجود ہے کہ کوئی بندہ حلال کا کما کر اس سے بھی اعلیٰ مکان بنا سکتا ہے. آپشن موجود ہے یا نہیں بولیے؟ اسی طرح یہ بھی آپشن موجود ہے. اس سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بندہ خود, توجہ ذرا میری طرف کریں, کہ بندہ خود جو ہے وہ کیا سوچتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, اس بندے کا کچھ نہیں گیا, نہ تو اس کا محل گرا آپ کے کہنے سے, نہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا آپ کے کہنے سے, کچھ بھی نہیں بگڑا اس کا, اور اس کا کچھ بگڑنا بھی کوئی نہیں. یہ جو گمان ہم نے قائم کر لیا, اگر وہ بندہ مومن تھا, اگر وہ بندہ مسلمان تھا, اس کے متعلق یہ جو برا گمان ہم نے قائم کیا نا, یہ برا گمان ہمارے لیے گناہ ہے. یہ جو ہم نے برا سوچا, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس دور کے جتنے بھی ذہنی اور فکری فتنے ہیں, ذہنی اور فکری فتنے, ان میں سے یہ ایک فتنہ میں اس کو سمجھتا ہوں ایک آزمائش ہے یہ اب مسلمانوں پر بن گئی دین سے دور رہ کر, کہ اکثر معاملات میں, زندگی کے اکثر معاملات میں ہم نیگیٹو مائنڈ ہو چکے ہیں. نیگیٹو مائنڈ ہے ہم. اچھے سے اچھا معاملہ ہو, اچھے سے اچھا معاملہ ہو, اس پر بھی جب ہماری سوچ کا انداز شروع ہوتا ہے تو وہ سوچ پازیٹیو سے نہیں شروع ہوتا, وہ نیگیٹو سوچ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو نیگیٹو سوچ ہے یاد رکھ لیں, اس نیگیٹو سوچ نے ہماری معاشرتی زندگی کو عذاب کا بھی شکار کیا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم اس نیگیٹو سوچ سے باز نہیں آنے والے. یہ نیگیٹو سوچ جو ہے اس کو دین میں بدگمانی کرنا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے بولیے؟ دین میں بدگمانی کرنا, کہ ہم ہر معاملے میں ایک مومن کی طرف نیگیٹو سوچ کی نسبت کر دیتے ہیں, بدگمانی کا اس کی طرف جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات ویسے اور بھی ہوتی ہے, وہ بھی انسانی معاشرے میں, وہ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندے کو اپنا کریکٹر چونکہ پتہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ خود بد دیانت ہے, خود کیا ہے بولیے؟ بد دیانت ہے بالفرض, اللہ نہ کرے کوئی ہو, اگر بالفرض کوئی بد دیانت ہے تو وہ جس کو بھی دیکھے گا اس کو بد دیانت ہی سمجھے گا. اگر کوئی شخص بالفرض جھوٹا ہے تو وہ جس کی بھی بات سنے گا کہے گا نہیں یار انجھے جھوٹ ہی بول رہا ہے پیا. اگر خود کوئی شخص کمائی کرتے ہوئے حلال اور حرام کا خیال رکھنے والا نہیں ہے تو وہ جس کی بھی